السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ایک بار محمد سے درود پاک پڑھ لیں، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آواز تھوڑی اور اچھی طرح صاف کرو، آواز صاف کرو۔ سامنے حاضرین، اللہ تبارک و تعالی آپ کا یہاں آنا، اپنا قیمتی وقت دینا اور واضح و نصیحت سن کر فائدہ اٹھانا، اللہ اسے قبول فرمائے، اور اس 2-4 گھنٹے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ زندگی میں وہی لمحے قیمتی ہوتے ہیں جو لمحے اللہ رسول کی یاد میں بسر ہو جائے۔ یوں تو دنیا میں سارے لوگ پیدا ہوئے ہیں مرنے کے لیے ہی، کوئی زندہ رہنے نہیں پیدا ہوا ہے، مگر زندگی وہ کامیاب ہے جو زندگی اصول اور ضابطے کے تحت گزاری جائے، جو زندگی اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری میں بسر ہو جائے، وہی اصل زندگی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں سارے کے سارے عبث اور بیکار ہیں، اور اکثر لوگ یوں ہی بیکار زندگی گزار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو ایک اچھی زندگی گزار کر دوسروں کے لیے ایک مینار نور ثابت ہوتے ہیں۔ دنیا میں کبھی کسی بڑے مالداروں زمینداروں کو بطور آئیڈیل کبھی نہیں پیش کیا گیا۔ اگر ان کی مالداری کے ساتھ تقوی اور پرہیزگاری کی دولت بھی تھی تو لوگ ان کو قوم کے لیے، سماج کے لیے، ملت کے لیے ماڈل بنا کے پیش کرتے تھے۔ خالص مالداری اس کے اندر تھی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ اس مالدار کی زندگی کو دوسروں کے لیے آئیڈیل بنا کے پیش کریں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اگر بادشاہ ہندوستان اورنگزیب علیہ الرحمہ کی زندگی کو لوگ بطور آئیڈیل پیش کرتے ہیں تو بطور بادشاہ نہیں، بادشاہت میں جو انہوں نے فقیری کی ہے، جو عدل اور انصاف کر کے فقہ حنفی کی خدمت دی ہے، ان کی اسی خدمات جلیلہ کی وجہ سے لوگ اسے ماڈل مانتے ہیں۔ ورنہ ہندوستان میں 800 سال تک مسلمانوں کی سلطنت رہی، اور اس 800 سال میں سینکڑوں بادشاہ آئے، لیکن کبھی اس طرح کی پاکیزہ محفل میں ان میں سے کسی کا چرچا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کبھی مسجدوں کے ممبر سے اور دینی مجلسوں کے اسٹیج سے اگر کسی پاکیزہ ہستی کا ذکر ہوتا ہے، بادشاہوں کی فہرست میں سے ایک نام ماضی قریب کے عظیم الشان بادشاہ اورنگزیب کا لیا جاتا ہے۔ یہ ان کی سادگی، خدا ترسی، بادشاہت کی کرسی پر بیٹھنے کے باوجود فقیرانہ زندگی، یہی وہ چیز تھی جو انہیں آج ہمیں نہ بھلانے پر مجبور کرتی ہے۔ ابھی ایک مضمون کا ٹکڑا گردش کر رہا ہے، اس میں بڑی قیمتی بات لکھی ہوئی ہے۔ وہ قیمتی بات یہ ہے کہ گاندھی جی کے زمانے میں آج سے
70 سال پہلے ایک اخبار نکلتا تھا ہریجن نام کا. اس اخبار میں یہ خبر چھپی تھی، اسی کا تراشا، اسی کا ٹکڑا ابھی کئی دنوں سے یوٹیوب پہ گشت کر رہا ہے. اس میں ہندوستان کے زبردست بڑے لیڈر، آئرن لیڈر، جو ہندوستان کے باپو کہے جاتے ہیں، جسے لوگ موہن داس کرم چند گاندھی جی کہتے ہیں. گاندھی جی نے جب پہلی بار 1947 میں کانگریس کی گورنمنٹ بنی تو انہوں نے منسٹرز کو خطاب کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ لوگ سیوک بنے ہیں، یعنی ہندوستان کی سیوا کرنی ہے آپ لوگوں کو. آپ لوگ راجا نہیں ہیں، ہندوستان کے خادم ہیں، خدمت کرنی ہے آپ لوگوں کو، اور سمپل سادی زندگی گزارنی. بات یہاں سے چلی کہ کسی راجا، مہاراجا، بادشاہ کی زندگی کو کبھی ماڈل نہیں بنایا گیا، یہ تمہارے لیے نمونہ ہے، اس کی روشنی میں زندگی گزارو، کبھی نہیں. چونکہ ہم آج ایک اللہ کے نیک بندے کے عرس میں بیٹھے ہیں، اسی لیے بطور تمہید یہ جملے میری زبان سے نکل گئے کہ کبھی کسی راجا کو بطور ایگزامپل نہیں پیش کیا گیا کہ تمہیں ان کی پیروی کرنی ہے. 1000 بیگھہ زمین کے جوتنے والے زمیندار کو نہیں پیش کیا گیا کہ تمہیں ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے. جب بھی اس طرح کی باتیں آئی تو کسی فقیر کی، کسی زاہد کی، کسی نیک لوگوں کی، اللہ کے ولی کی زندگی کو ماڈل بنا کے پیش کیا گیا. کسی بھی بادشاہ کا عرس آج تک نہیں منایا جاتا، زبردستی ان کا بیٹا بھتیجا منانے وہ الگ بات. لیکن عام آدمی، عوام الناس، لاکھوں کروڑوں کے دلوں میں ان کی محبت ہو اور ان کا عرس منایا جاتا ہو. بعد وصال ان کے وصال کی تاریخ کو زندہ رکھا جاتا ہو، اسی کا نام عرس ہے. کبھی کسی لینڈ لارڈ، کیپیٹلسٹ، کنگ، بادشاہ، کسی رانی، کسی مہاراجا کا عرس نہیں منایا گیا. عرس انہی کا منایا گیا جو پھٹا پرانا ہوا کپڑا پہنتے تھے، جو جوتی سوکھی روٹی کھاتے تھے، جو کرائے کے گھر میں رہتے تھے، جو مٹی کی دیوار اوپر گھاس والی چھت میں رہتے تھے، جو صبح کھاتے تھے تو شام کے لیے ترستے تھے کہ کیا کھائیں، جو سال کے 5 دن کے علاوہ سارے ایام روزے سے رہتے تھے، مصیبتیں اٹھا لیتے تھے مگر کبھی زبان پہ جھوٹ نہیں لاتے تھے، تنگیوں میں زندگی گزارتے تھے مگر کبھی اولاد کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں ڈالتے تھے. انہی لوگوں کی زندگی کو ماڈل بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور عرس ان کا ہی منایا جاتا ہے. کبھی کسی بے نمازی کا عرس عوام الناس، جمہور علماء نے کبھی نہیں بنایا. ہاں، بمبئی میں کوئی سڑک کے کنارے کوئی پاگل بابا پایا گیا ہو، صاحب چرسی ہو اور گانجا پینے والا ہو، اسی کے 2-4 دلال حرام کے پیسے سے مزار بنا کے بولے کہ میرا بابا قطب تھا، ابدال تھا، اور ڈھول بجاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن کروڑوں دلوں میں جو راج کرتا ہے وہ ڈھونگی نہیں، جو مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کرتا ہے. آج اعلیٰ حضرت کو مجھ جیسے کروڑوں لوگ اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اسی لیے مانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کسی زمیندار کا نام نہیں ہے، کسی کیپیٹلسٹ کا نام نہیں ہے، کسی منسٹر کا نام نہیں ہے. اعلیٰ حضرت 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹے سو کر باقی سارے گھنٹوں کو مصطفیٰ کے دین کی خدمت میں لگا دینے والے مجدد کا نام ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں وہ عزت دے دی کہ آج 100 سال گزر جانے کے بعد بھی لگتا نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت دنیا سے چلے گئے ہیں. لگتا ہے کہ بریلی کی لائبریری میں بیٹھے ہیں اور وہیں سے قیامت تک کے تمام فتنوں کا جواب دے رہے ہیں. تو جو دین کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت دیتا ہے. لوگ ان کی صبح و شام سے روشنی حاصل کرتے ہیں، لوگ ان کی زندگی کو پڑھ پڑھ کر اپنے دلوں کی زنگ کو صاف کرتے ہیں، لوگ ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے ایک کامیاب زندگی کی تلاش میں رہتے ہیں. زاہدوں، فقیروں کو ماڈل بنائیں. یہی جملہ گاندھی جی نے 1947 میں منتریوں اور منسٹروں کے بیچ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ لوگ ہندوستان کے خادم ہیں، کبھی اپنے آپ کو راجا مت سمجھیے گا،
سمپل لائف گزاریے، سادی زندگی گزاریے، اس لیے کہ سادی زندگی گزارنے والا ہی دوسروں کی سیوا کر سکتا ہے۔ جو خود خواہشات کے جنگل میں گر گیا ہو، ڈھیر ساری چیزیں ان کو چاہیے، تو وہ کبھی دوسروں کی سیوا نہیں کر پائے گا۔ سیوا کرنے والا اپنی خواہشات کو مٹی میں دفن کر دیتا ہے، اپنی انانیت کو ختم کر دیتا ہے، اپنے بال بچوں کو اچھا کھانے پینے کی خواہش ختم کر دیتا ہے، وہی لاکھوں کروڑوں لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے۔ ورنہ اپنی سیوا کرنے والے کو 1 کھرب روپے ہو جائے پھر بھی کم ہے، کیونکہ خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پیسہ جتنا بھی ہو جائے کبھی بھی کسی کی خواہشات پوری ہو نہیں سکتی ہے، اس لیے سادگی میں امن ہے۔ گاندھی جی نے کہا، اگلا جملہ چونکا دینے والا اس کا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے میں کس کو بطور نمونہ پیش کروں؟ انہوں نے کہا کہ رام چندر جی اور کرشن جی کو میں آپ کے لیے ماڈل نہیں پیش کر سکتا، اس لیے کہ وہ تاریخی ہستیاں نہیں تھیں۔ گاندھی جی کا قول ہے کہ وہ ایتہاسک پرسنالٹی، تاریخی ہستیاں نہیں تھیں، اس لیے میری مجبوری ہے کہ میں آپ کے سامنے ان کا نام لیتا ہوں، ان کو بطور مثال پیش کرتا ہوں، کن کو جو ایک بہت بڑے راجہ ہونے کے باوجود، ایک بڑی سلطنت کے بادشاہ اور حاکم ہونے کے باوجود فقیروں جیسی زندگی بسر کرتے تھے۔ میں نام اگر لیتا ہوں آپ کے سامنے، میری مجبوری ہے۔ گاندھی جی کہتے ہیں ابو بکر اور عمر کا نام میں لیتا ہوں بطور ماڈل، جو ایک بہت بڑے بھوبھار کے حاکم اور بادشاہ تھے، اس کے باوجود فقیروں جیسی زندگی انہوں نے بسر کی۔ چونکہ رام چندر جی وہ حاکم کا نام نہیں، ان کے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ کرشن جی وہ کسی ملک کے حاکم نہیں تھے جو سلطنت کر کے عدل اور انصاف قائم کیے، بس ماننے والوں کی نگاہوں میں، عقیدت کی نگاہوں میں ایک ہستی ہے، وہ جانے۔ لیکن گاندھی جی کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر کو آپ منتریوں کے لیے میں ماڈل بنا کے پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ ابو بکر اور عمر ایک بڑی سلطنت کے حاکم تھے، مگر اس کے باوجود وہ فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ایسی فقیرانہ زندگی کی عمر فاروق کے کپڑے میں 50 پیوند لگے ہوئے تھے، اور یہ دنیا کا کوئی حاکم ایسی زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ مجھ جیسا چھوٹا مولوی جو روزانہ 5,000 روپے کماتا ہو، اپنی زندگی میں کبھی پھٹا ہوا کپڑا نہیں پہنتا ہے، وہ کبھی نہیں 2 کپڑے پہ کفایت کرتا ہے کہ 2 کپڑا کافی ہے تاکہ دھونے میں بھی آسانی ہو، ورنہ آج 1 درجن 2 درجن کپڑے لوگوں کے پاس ہیں۔ عورتوں کو دھونے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اب ہاتھ سے دھونے کا ماحول ختم ہو گیا، اب واشنگ مشین میں ان کپڑوں کو صاف کیا جاتا ہے۔ اگر واشنگ مشین میں 50 کپڑے ہیں، 1 کپڑا اگر ناپاک اس میں چلا گیا، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کپڑا پاک نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا ٹوٹل پانی صاف ہو کر باہر نہیں نکلتا ہے، اسی میں رہتا ہے، چاہے وہ 1000 بار اس کو گھمائے۔ اس لیے میں اپنے گھر کی خواتین کو میں نصیحت کرتی ہے کہ بھلے ہی اس میں اگر تم صاف کر رہی ہو، الگ سے نکال کے نل میں اس کپڑے کو لگا کے اتنا پانی بہا دو تاکہ سارے صابن اور سرف صاف ہو جائیں، تب وہ کپڑا پاک ہوگا۔ ناپاک کپڑے کے بارے میں، پاک کپڑا اگر ہے تو پھر تو وہ تو صاف ایسے ہی صاف ہے، وہ صرف میل کچیل صاف کر دیا جائے گا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ صاحب اس قدر لوگ آرام پسند ہو گئے، اس قدر لوگوں کے پاس طاقت نہیں رہی، اب اتنے کپڑے ہیں کہ صاحب دھونے کے ٹائم اس کے پاس نہیں ہے، مشین آ گئی ہے۔ 2 کپڑے میں سہولت اتنی ہے کہ 1 کپڑا پہنا، 1 کپڑا دھونے میں کوئی ٹائم نہیں لگا، اپنے ساتھ میں دھو سکتا ہے۔ اتنے کپڑے ہیں، مگر ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری حیثیت ایک معمولی انسان کی ہے، لیکن جو اسلامی سلطنت کے پاتاج بادشاہ ہے، عرب اور عجم میں جہاں جہاں اسلام ہے، اسلامی گورنمنٹ کی اس کے پاتاج اکلوتا بادشاہ تھے عمر فاروق اعظم، مگر سادگی کا یہ عالم تھا کہ 50 پیوند ان کے کپڑے میں تھے، 50 پیوند۔ اس وقت تک کپڑے کو پرانا نہیں سمجھتے تھے، جب تک کہ اس کے کپڑے پھٹ نہ جائیں
اس کپڑے میں اپنے ہاتھ سے پیبند نہ لگا دیں، اس وقت تک اس کپڑے کو پرانا نہیں سمجھتے تھے۔ ان لوگوں کی زندگی ہوتی ہے آئیڈیل، ان کی زندگی ہوتی ماڈل۔ میں نے گاندھی کو اس لیے عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ وہ حق پسند آدمی تھا، وہ حق کو پسند کرتا تھا، سادگی پسند تھا، وہ خود ہندوستانی دھاگے سے بنے ہوئے کھادی کے کپڑے کو پہنتا تھا، بغیر گدے کے سمپل تخت پہ سوتا تھا اور بکری کے دودھ کو پیتا تھا، اور یہ کہتا تھا میں نے یہ سادگی اسلام کے پیغمبر کی زندگی سے سیکھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج گاندھی کا نام ہندوستان کی کرنسی پہ ان کی تصویر رہتی ہے، اور گاندھی جی کو ساری پارٹی کے لوگ اپنے لیے ماڈل مانتے ہیں، ورنہ کوئی کسی دوسری پارٹی کے سربراہ کا نام اپنے لیے بطور ماڈل نہیں لیتا ہے۔ کاشی رام ہیں، وہ اپنی پارٹی کے لوگ ہیں، اڈوانی جی ہیں، وہ اپنی پارٹی کے ہیں، نہرو جی ہیں، وہ اپنی پارٹی کے ہیں، مگر ایک واحد نام ہے گاندھی جی کا، جس کو الیکشن کے موقع پر ساری پارٹیز کے لوگ ان کا نام لیتے ہیں، ان کا اداہرن دیتے ہیں، ان کی مثال دیتے ہیں، انہیں باپو کہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ان کی سادگی تھی، اختیارات سے ہٹ کر، کبھی منسٹر نہیں رہے، کبھی راجہ نہیں رہے، مگر اس کے باوجود سادگی نے ہندوستان کو ہلا کر دیا۔ آپ آواز کام میں آ رہی، مسٹر بول رہا ہے، بہت بری بات ہے۔ اگر باتیں کرنی ہیں تو اسٹیج سے باہر، اگر ضروری بات ہے تو اسٹیج سے باہر کریں، اسٹیج پر بیٹھ کے باتیں نہ کیا کریں، چونکہ یہ سارے لوگ بیوقوف نہیں ہیں کہ جو چپ رہ کے ان کا باتیں سن رہے ہیں۔ اگر آپ بات کرنے لگیں کہ سارا مجمع بات کرے گا تو پھر تو میں تنہا پڑ جاؤں گا، اور اسی تنہائی میں بھی آنکھ بند کر کے 2 گھنٹے بات کروں گا اور پیسہ لوں گا اور چل دوں گا۔ ایسا مت کیجیے، وہ سارا کام مت کیجیے، پیسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک حافظ قرآن جو قرآن سناتا ہے رمضان میں، اس کو 50 کھرب روپے میں تول دیا جائے، پھر بھی قرآن سننے کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ پیسہ تو ذلیل سی چیزیں ہیں، شمار، بساس، سنتھال، مسر، جانگل، ڈوم، سارے لوگ پیسہ کماتے ہیں، سب مکان میں رہتے ہیں، سب کے پاس بلیٹ اور گاڑی ہے۔ تو آج کی دنیا میں بلیٹ خریدنا کمال نہیں ہے، کار خریدنا کمال نہیں ہے، پختہ کا گھر بنانا کمال نہیں۔ اگر پختہ کا گھر بنانا کمال ہوتا، کبھی ایک ڈوم پختہ کے گھر میں نہیں رہتا، کبھی ایک سنتھال پختہ کے گھر میں نہیں رہتا، کبھی ایک مزدوری کرنے والا 8 گھنٹے اینٹ ٹھو کر 300 روپے کمانے والا کبھی پختہ کے گھر میں نہیں رہتا۔ آج تو سور چرانے والا بھی 5 منزلہ مکان میں رہتا ہے، اور اسی مکان میں سور کو بھی رکھتا ہے۔ اس لیے مکان بنانا، گاڑی خریدنا، محل بنانا، اچھا کپڑا پہننا، موبائل رکھنا کمال کی بات نہیں ہے۔ جس کے پاس اخلاق ہے، ڈسپلین ہے، وہ چاہے کرائے کے گھر میں کیوں نہ رہے، عرب کے گھر میں رہنے والے بد اخلاق بادشاہوں سے کروڑوں گنا بہتر ہے۔ اس چونکہ بات ہی میں کر رہا ہوں فقیروں کی، بات کر رہا ہوں میں زاہدوں کی، بات کر رہا ہوں ترک دنیا کرنے والے خاک نشینوں کی، جس کی محفل میں ارب پتی بھی آ کے بیٹھتے ہیں، جن کے مزار پر کھرب پتی اپنی پیشانی جھکا کے ان کی چادر چوم کے کہتے ہیں میرے پاس 1000 بیگھہ زمین ہے، مگر میں بڑا نہیں، بڑا تو ہے جو ساری زندگی سوکھی روٹی کھایا اور بڑا کام کر کے دنیا سے چلا گیا۔ محل بنانا بڑائی نہیں ہے، بڑا کام کرنا یہ بڑائی ہے۔ بڑا کام کا مطلب ہے دین کی خدمت کرنا، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا، اچھا کام کرنا، اپنی زندگی سے دوسروں کو روشنی پہنچانا۔ ورنہ ذلیل قسم کا آدمی پیسہ اس کو مل جائے تو بھی وہ گمراہ اور بے دین ہو جاتا ہے، اور اگر غریب رہے تو بھی گمراہ اور بے دین ہو جاتا ہے۔ اس لیے غریبی ایک مصیبت ہے اس کے لیے جس کے پاس صبر نہ ہو، غریبی مصیبت ہے اس کے لیے جس کے پاس اخلاق اور دین نہیں ہو، ورنہ وہ غریبی میں کافر ہو جائے گا۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ کچھ لوگ مالدار ہیں تو مسلمان ہیں، جس دن وہ غریب بنے کافر ہو جائے گا، اور کچھ لوگ غریب ہیں مسلمان ہیں، اگر وہ مالدار ہوئے تو کافر ہو جائے گا۔ اس کو اگر پڑھنا ہو تو قرآن شریف میں جو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان ہے، اس کنز الایمان میں جو حاشیہ خزائن العرفان جو سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا ہے، وہ حاشیہ، وہ تفسیر لکھی ہے خزائن العرفان، اس تفسیر میں یہ حدیث پاک حاشیہ میں سورہ بقرہ میں وہ حدیث پاک نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے
کچھ لوگ امیر ہیں تو مومن ہیں، غریب بنے تو کافر ہو جائے، اور کچھ لوگ غریب ہیں تو مومن ہیں، وہ مالدار بنے تو کافر ہو جائے۔ ایسا اس لیے بزرگوں نے رات رات بھر رویا ہے ایمان کے بچانے کے لیے۔ وہ لوگ روزانہ تہجد اشراق چاش پڑھنے کے بعد 2 رکعت الگ سے تحفظ ایمان کی نیت سے روزانہ پڑھتے تھے اور آنسو بہاتے تھے، الہی مرتے وقت ایمان سلامت رکھنا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی سوچ آیا تھی، یہ مسجد میں بیٹھ کے ہنسنے والا، قبرستان میں بیٹھ کے ہنسنے والا، جلسے میں بیٹھ کے موبائل چلانے والا، داڑھی ٹوپی پگڑی جوبہ رکھنے کے باوجود نمازیں چھوڑنے والا، یہ کیا جانے اسلام کیا؟ تو 2 ٹاکا چاہیے، 2 روٹی چاہیے، یا 2 روٹی کی خاطر بادشاہوں کا پیر چھومے گا، یا 2 روٹی کی خاطر منتری کا جھولا ڈھوئے گا، یا 2 روٹی کی خاطر ارب پتی کے دروازے پہ بیٹھ کر کے بچوں کو کھلا کر کے چند سکے چاہے گا۔ غدار تھے پہلو، 4 دن کا فاقہ گھر میں ہے مگر کسی فاسق کا احترام نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے کہ اذا مدح الفاسق غضب الرب واہتز له الارض۔ مصطفیٰ نے کہا ہے جب کسی فاسق کی تعریف ہوتی ہے تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، اللہ رب العزت سخت ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ اذا مدح الفاسق غضب الرب، جب کسی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے، فاسق وہ جو بے نماز ہو، فاسق وہ جو شرابی پاپی ہو، فاسق وہ جو جھوٹا ہو، فاسق وہ جو غیبت جغرخوری میں لگا رہتا ہو، فاسق وہ جو داڑھی کٹاتا منڈاتا چھٹاتا ہو، حد شرع سے کم رکھتا ہو، اور سب سے بڑا فاسق ہو جو نماز پنجگانہ چھوڑتا ہو، چونکہ نماز پنجگانہ ادا کرنا سب سے بڑا فرض ہے، حج سے بڑا فرض، زکوٰۃ سے بڑا فرض، روزے سے بڑا فرض۔ روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے، حج زندگی میں 1 بار فرض ہے، زکوٰۃ مال ہے تو فرض ہے، زندگی بھر ہر کوئی صاحب مال نہیں رہا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے مالدار پہ، روزہ فرض ہے سال میں 1 مہینہ، زکوٰۃ فرض ہے صاحب مال پہ، حج فرض ہے چاہے ارب پتی ہے کوئی ہے زندگی میں 1 بار، مگر نماز پنجگانہ جوان ہونے کے بعد سے مرتے دم تک، جب تک وہ گھرگھراہٹ میں جاری ہو، اس وقت تک نماز ہر مومن، عاقل، بالغ، مرد، عورت، شہری، دیہاتی، ارب پتی، مزدور، صحت مند، بیمار، عالم، جاہل، پیر، فقیر، کتب، ابدال، غوث، ولی، صحابی، سب پر نماز فرض ہے، کبھی معاف نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کوئی پیر نماز نہیں پڑھتا ہو تو اس کی بھی تعظیم نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ فاسق ہے، اور جو فاسق ہے اس کی تعظیم نہیں کی جاتی ہے، فاسق کی توہین کرنا ضروری ہے۔ فاسق کی تعظیم نہیں کی جائے گی، ظاہر سی بات ہے، جو ڈھول بجاتا ہو وہ فاسق ہے، جو سنیما دیکھتا ہو وہ فاسق ہے، جو خوب آرام سے بیٹا بیٹی بیوی کی سیلفی لیتا ہو وہ فاسق ہے، فوٹوگرافی حرام ہے، وہ سیلفی لیتا ہو بیوی کی بچے کی، یہ سب حرام ہے، وہ پیر فاسق ہے، جو بند کمرے میں فلمیں دیکھتا ہو، مریدوں کے سامنے نیک بنتا ہو، بند کمرے میں موبائل میں گھناؤنی تصویریں دیکھتا ہو، وہ فاسق ہے، جان بوجھ کر بیٹھا رہا نماز نہیں پڑھا وہ فاسق ہے۔ اس فاسق کی تعظیم نہیں، فاسق کی توقیر ضروری ہے، اس میں پیر کوئی کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، کیونکہ پیر واجب التعظیم ہے، اور واجب التعظیم وہ ہوگا جو شریعت اور سنت کا احترام کرے گا۔ جہاں تک سوال رہا صاحب منمانے ڈھنگ سے جینے کا، وہ تو سب لوگ جی رہے ہیں، تم کو بھی جینا ہے، جینا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو شراب بھی پیتے ہیں، باہر بھی بنے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ داڑھی اور وہ سب منڈائے ہوئے ہیں اور بابا بنے ہوئے ہیں۔ بابا بنے ہوئے ابھی تو آزادی کا دور ہے، داڑھی بھی نہیں بابا، موج بھی نہیں ہے بابا ہے، جبکہ پہلے آج سے 50 سال پہلے کسی کو بابا نہیں کہا گیا، جس کی داڑھی نہ ہو جس کی موج نہ ہو کبھی اس کو بابا نہیں کہا گیا، اور سارے سب کے پاس داڑھی ہے۔ آپ جا کے دیکھیں جتنے بھی مندر تھے ان مندروں کے سارے مہنت کے پاس داڑھی ہے، سب کے پاس آشارام کے پاس داڑھی ہے، بابا رام دیو کے پاس داڑھی ہے، اور صاحب ہمارے بہار میں ہزاروں مندروں کے پنڈت ہیں، سب کے چہرے پہ داڑھی ہے، وہ تو ایک لوتا بابا ہے جو داڑھی اور موچ کچھ نہیں ہے پھر بھی بابا بنے ہوئے ہیں، ایک لوتا اپنا من ہے
और आजकल सारे लोग सबको मान लेते हैं, दाढ़ी मूंछ कुछ नहीं, पे भी है बाबा बना हुआ। उसी तरीके से न नमाज है न रोजा है, बाबा बना हुआ है। एक बाबा फकीर हमारे बिहार में है, न नमाज भी नहीं पढ़ता है, नमाज ही नहीं पढ़ता है, बिल्कुल बाबा बना हुआ, दाढ़ी है, लंबा लंबा बाल है, बहुत बार मदरसा चलाता है। लोग कहते हैं मौलाना लोगों के पीछे नहीं पढ़ते हैं, तकबीर कभी कर देते हैं, फासिक है, नमाज छोड़ना हराम है उसकी, मगर ज्यादा उसके पीछे हाथ धोके नहीं पढ़ते। चलो ये जहन्नम जाएगा, इसकी मेहनतों से 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं मदरसे में, मदरसा चल रहा है, मस्जिद उन्होंने तामीर की है, जो नमाज नहीं पढ़ता है, लेकिन बहुत बड़ी मस्जिद तामीर की है, पूरे इलाके की नमूने की मस्जिद, मस्जिद साबरी, हजारों लोग नमाज पढ़ते हैं, मदरसा है। चलो चलो तुम जाओ जहन्नम में, जहां जाना है जाओ, लेकिन काम हो रहा है, मुस्तफा सलाम नहीं पढ़ा जा रहा है उस मदरसे में। इसीलिए मौलाना उनके पीछे हाथ धोके नहीं पड़े, क्योंकि नुकसान कम है, फायदा ज्यादा है, तो फायदे पे नजर है, नुकसान पे नजर नहीं है। मगर फिर भी वो बाबा बना हुआ है। लोग कहते हैं फला बाबा, बाबा हकीकत में वो होता है जो कुरान और सुन्नत पे अमल करता है, और हकीकत में बाबा अगर कोई कहलाने का हकदार है इस दौर में, तो सच्चा बाबा, बाबा आजम वो है जिसने बिदअतों को मिटाया है, सुन्नतों का राज कायम किया है। उसका नाम मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा का फाज़िल बरेलवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुर्से मुक़द्दस। आज चूंकि बातें मुझको बहुत करनी है आपसे, आपको गौर से मेरी तकरीर सुननी है। तकरीर जब मैं शुरू करूंगा कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अहादीस के ज़खीरों में से 2-3 हदीस पढ़ूंगा, और वो वहां से मेरी तकरीर शुरू होगी। उससे पहले बतौर तमहीद जो बातें हो रही हैं काम की, इसको भी आप सुन लें गौर से। ये भी 1 मिनट में आपका बर्बाद नहीं कर रहा हूं, ये भी आपके लिए जरूरी है। और हक बात सुनने का जिगर पैदा करें। ऐसा नहीं कि कोई हक बात बोलता है तो आप नाराज हो जाएं, नहीं, हक बात बोलने का जिगर होना चाहिए, और हक बात सुनने वाला भी जिगर होना चाहिए। बोलना तो आसान है, लेकिन हक बात को सुनना ये बहुत मुश्किल काम है। तो मैं हक अगर बोलता हूं तो आसान काम कर रहा हूं, और अगर हक आप सुन रहे हैं तो मुझसे बड़ा मुश्किल काम आप कर रहे हैं। क्योंकि बोलने वाला तो बोल रहा है, लेकिन सुनने वाला उठ उठ के चल देगा, नहीं सुनेंगे आप बोलिए। फिर हम क्या कर सकते हैं? पाँव में उसके गले में चादर डाल के उसको रोक सकते हैं? न कमेटी वाला रोक सकता है, बोलेगा हम नहीं सुनेंगे, हम जा रहे हैं। जैसे बहुत सारे जलसों में होता है, लोग तक जब नाच होती है सारे लोग सुनते हैं, खूब पैसा भी देते हैं और वाह वाह भी करते हैं, तार भी देते हैं। तो आदमी के सीने में तो दिल है, हर आदमी अपनी तारीफ से खुश होता है, हर आदमी अपनी मुजम्मत से नाराज होता है। मुजम्मत का मतलब ये हुआ कि न बात के दाग दिए जाएं, न साहब नोट दिए जाएं, न दाग मिले, वो बंदा नर्वस हो जाता है। तो नर्वस होता है कौन? जो हक बोलता है, जो नाम सुनाया खुद उसको मजा आया, सुनने वाले को मजा आया, सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या है, और नोट भी वोट भी दिया, मजा आ गया। तो बहुत सारे लोग नाम सुनने के बाद भाग जाते हैं। ये वह लोग हैं जिसको कुरान हदीस की मज़ामीन से कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ मजा लेना है, नफ्स की गुलामी करनी है। वो नफ्स की गुलामी आप नहीं कर रहे हैं, आप नाम सुन के गए नहीं, आप बैठे हैं, आप हक पसंद है, आप हक सुनना चाहते हैं और हक को अपने लिए टॉलरेंस करते हैं आप। ये बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम होना चाहिए कि अंबिया कराम हक बोलते थे, बदले में लोग उनके घरों में आग लगा देते थे। अंबिया कराम क्या कहते थे? वो कहते थे ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं इस तबलीग दीन के बदले में तुमसे कोई बदला नहीं चाहता हूं। एक अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह एक है। जंगल, झाड़, पहाड़, पत्थर, नदी, नाला खुदा नहीं है। खुदा वो है जो संपूर्ण सृष्टि का की रचना करने वाला है, पूरी कायनात का बनाने वाला है, जो अदृश्य है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वो खुदा है जिसने सबको पैदा किया है। उसके सामने सर टेक के तेरी पेशानी सलीम होने से बच जाए। अगर खुदा वाहिद पर यकीन नहीं करेगा तो तुम्हें कभी लोहे के सामने झुकना होगा, कभी बंदर के सामने झुकना होगा, कभी मिट्टी के सामने झुकना होगा, कभी गाय के सामने झुकना होगा, कभी शेर के सामने झुकना होगा, कभी पहाड़ के सामने हाथ जोड़ना होगा, कभी सूरज के सामने हाथ जोड़ना होगा। किस किस के सामने अपने जमीर का सौदा करेगा? किस किस के सामने पेशानी को झुका के जलील करेगा?
1 کروڑ چیزیں ہیں دنیا میں تو سب کو اپنے سے مہان سمجھ کر اس کے سامنے پیشانی ٹیکنی ہوگی، ذلیل ہوگی تیری پیشانی. کبھی ندی، کبھی نالا، کبھی سورج، کبھی چاند، کبھی پہاڑ، کبھی جنگل، کبھی جال، کبھی چچندر، کبھی بندر. تو تیری پیشانی انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، اب تو ان ساری ذلیل چیزوں کے سامنے پیشانی ٹیک کر ذلیل ہوگا. وہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اس خدا کے سامنے سر جھکا دے. اب کروڑوں چیزوں کے سامنے ذلیل ہونے سے بچ جائے. جنت وہاں ملے گی، عزت نفس یاد اللہ. ایمان لانے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے، اسلام لانے کا آدمی کی پیشانی ذلیل ہونے سے بچ جاتا ہے، آدمی کا ضمیر مردہ ہونے سے بچ جاتا ہے. اب کہیں کہ صاحب آپ کبھی غریب نواز کے دروازے پہ، کبھی صابر پاک کے دروازے پہ، مخدوم اشرف سندھ جامی سمانی کے دروازے پہ، کبھی اعلیٰ حضرت کے دروازے پہ، تو ہم ان کو ان کی عبادت نہیں کرنے جاتے ہیں، ان کو خدا نہیں مانتے ہیں، اللہ کا نیک بندہ سمجھ کر کے ان کی صحبتوں سے فیض اٹھاتے ہیں. اسی لیے ان کو خدا نہیں مانتے ہیں. تم بولے گا کہ آپ کبھی یہاں، کبھی وہاں، کبھی اجمیر، کبھی بریلی، کبھی بغداد، کبھی مدینہ، کبھی کچوچا، کبھی کلیر، کبھی صاحب پنڈوا، کبھی دیوا، یہ جو کرتے ہیں یہ وہاں ہم لوگوں میں سے کروڑوں آدمی ہیں جو نہ بریلی گیا ہے، نہ دیوا گیا ہے، نہ اجمیر گیا ہے، نہ بریلی گیا ہے، کہیں نہیں گیا ہے. کروڑوں مسلمان ہیں جو مدینہ تک نہیں گیا ہے. وہ اگر جا بھی رہا ہے کوئی اجمیر تو خدا پرستش کے لیے نہیں جاتا ہے. جیسے ہمارے والد ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں، میرے استاد ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں، اسی طرح ہمارے سماج کے نیک پرہیزگار لوگ ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں، میں ان سے ملنے جاتا ہوں، میں ان کو اپنا وسیلہ بناتا ہوں. تو یہ نیکوں کی جماعت ہے جو جب تک زندہ رہتی ہے تو میں ہاتھ چومتا ہوں، اور جب مرنے کے بعد وہ قبر میں چلے جاتے ہیں تو میں ان کی قبر پہ حاضر ہو کے ان کے تقویٰ کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتا ہوں. یہ ہے نظریہ. اور کوئی چاہیے مسلمان وہاں جا کے سر ٹیکتا ہے وہ بھی خدا نہیں سمجھتا ہے، وہ بھی اللہ کا ولی نہیں کہتا ہے. وہ بھی کہتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے ہم کو اللہ بیٹا دے دے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے قبر میں کہ اللہ تعالیٰ میری غریبی دور کر دے. ہم نے جو تمام چاہیوں کی زبان سے تو کہتی ہے سنا. بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں بابا ہم کو بیٹا دے دیجئے، بہت کم لوگ ہیں. اگرچہ کہ ان کو اللہ کا ولی سمجھ کر کے کوئی ان سے مانگ لے کر کو بیٹا دے دیجئے، یہ شرک اور کفر نہیں ہو جائے گا، مگر یہ بات اچھی نہیں ہے. بیٹا بیٹی جو بھی مانگنا ہو سب اللہ سے مانگو. البتہ اللہ رب العزت سے یہ کہ الہی تیرے اس ولی کے کردار کا واسطہ ہے، ان کے تقویٰ کا واسطہ ہے، ان کی تلاوت قرآن کا واسطہ ہے، 80 برس تک ان کی نماز کوئی نہیں قضا ہوئی، ان کی نماز کی پابندی کا واسطہ ہے، الہی میری دعا قبول کر لے. یہ ہے، یہ دعا کرنی چاہیے. اور نہ تو ان سے کہنا چاہیے کہ خدا بابا ہم کو بیٹا دیجیے بیٹی دیجیے، یہ نہیں کہنا چاہیے. وہاں جا کر کے اللہ سے دعا کرے. اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں لکھا ہے کہ اجمیر جا کے خواجہ غریب نواز سے مانگو. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ وہ مقدس مقامات جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان 29 جگہوں کا ذکر اعلیٰ حضرت نے اپنے پاک کے حوالے سے کیا ہے. صفا، مروہ، ملین، افسرین، عرفات، مزدلفہ، مینا، جمرات کے پاس، حدیب میں، باب کعبہ کے پاس، رکن یمانی میں، رکن شامی میں، رکن عراقی میں، اور پھر مصلی جبریل کے پاس، مستجار میں، مستجاب میں، احد پہاڑ پہ غار حرا، غار سور، جنت البقیع میں، احد پہاڑ کے پاس، جگہ لکھا، ہر جگہ کا نام لکھا. اور ایک جگہ اضافہ کیا اعلیٰ حضرت نے، ان جگہوں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. انہی مقامات مستجابات میں سے ایک جگہ روضہ غریب نواز ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے، جہاں دعا قبول ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ وہ غریب نواز کے پاس جاؤ اور غریب نواز سے بولو کہ بیٹا دیجیے بیٹی دیجیے ہم الیکشن میں اٹھے ہم کو جیت دیجیے. نہیں، اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ جن جگہوں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں ان جگہوں میں سے ایک جگہ ہندوستان میں روضہ غریب نواز ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. الحمدللہ میں سینکڑوں بار اجمیر معلیٰ میں نے حاضری کی ہے، مگر کبھی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ غریب نواز سے ڈائریکٹ کہیں کہ بابا ہم کو یہ دے دیجئے وہ دے دیجئے. کبھی نہیں. جب بھی وہاں جاتا ہوں یہی دعا کرتا ہوں الہی اپنے نیک لوگوں کی آرام گاہوں کے وسیلے سے تو دعا قبول کرتا ہے تو ہندوستان کے داعیے کبیر مبلغ اعظم اسلام جنہوں نے آج ہندوستان 90
मुशरिकों को मोमिन बनाया, इनकी खिदमत जलीला का वास्ता है कि तुम मेरी दुआ कबूल करो। यही दुआ करनी चाहिए। जाहिल आदमी को, मैंने कल परसों किसी मज़ार पे सुना, कल परसों किसी आस्थाने पे, क्योंकि मेरी आदत है जिस शहर में जाता हूँ कोशिश करता हूँ अल्लाह के वली का मज़ार है जो ऑथेंटिक है, जो लोगों ने बना लिया है अपने मन से खाने पीने के लिए, वहां मैं कभी नहीं जाता हूँ। जिसकी कोई तारीख हो, इतिहास हो कि पैदा हुए, इनका इंतकाल हुआ, इनके जनाजे की नमाज पढ़ी गई, इन्होंने की जिंदगी ऐसे गुजारी, नमाजी थे, परहेजगार थे, मुत्तकी थे, उन्होंने दीन का काम किया, उनके मज़ार पे जाता हूँ। बाकी वहाँ रहे 50 खरब का गुंबद, रहे वहाँ 50 करोड़ रुपए का झूमर, जब कोई उसकी असलियत, उसकी तारीख नहीं हो तो वहां नहीं जाना चाहिए और जाना भी नहीं चाहिए। आला हजरत से सवाल हुआ था कि लोगों ने बुजुर्गों की ईंट रख दी है, कहा यहाँ चिल्ला लगा है, लोगों ने बुजुर्गों का कपड़ा वहां दफन कर दिया है और पर वहां कब्र बना दिया है, वहां जाना कैसा है? या किसी के ख्वाब में किसी ने बयान करके हमको ख्वाब दिया है अल्लाह का वली की यहाँ मेरी कब्र है, या उर्स लगाओ। आला हजरत ने लिखा किसी के ख्वाब की कोई हैसियत नहीं है, मज़ार उर्स लगाने में एतबार नहीं है ख्वाब का। इसलिए जहां कोई अल्लाह के वली आराम न कर रहे हो, असल मज़ार की तरह मुआमला करना हराम है, वहां जाना, वहां से तवस्सुल करना ये हराम है, नाजायज है, ये बुनियाद काम है, जाहिलाना, मुशरिकाना ये सारा काम है, जब तक कि सबूत ना मिले कि यहाँ अल्लाह के वली। वरना लोग खाने पीने के लिए से बहुत सारे लोग सड़क के किनारे मंदिर बना दिया, उसी तरह मुसलमान भी खाने पीने के लिए सड़क के किनारे कहीं मज़ार बना दिया। अब दो चार जाहिल तो दिन भर में आएगा, जहाँ आज एक आएगा, कल परसों 2 आएगा, फिर 1 साल के बाद 5 आएगा, 5 साल के बाद 10 आएगा। जब जो मौलाना चिल्लाता है कि जाना हराम है, या मसनूई फर्जी मज़ार पे जाना हराम है, मौलाना चिल्लाता रहा, उसके बाद 50 साल के बाद जब नस्लें पैदा हुई, देखा कि कब्र पे पुख्ता बना हुआ है, पुख्ता कब्र बनी हुई है, लोगों ने बोला अरे वो तो फला मौलाना बहुत बड़ा मौलाना था, वो तो कुछ उनके जमाने में भी हाजिरी होती थी, अब तुम छोटा मोटा मौलवी क्या चिल्लाता है, लीजिए अब हो गया वहाँ। अब वहाँ गुंबद बन गया, झूमर लग गया, 50 बीघा जमीन खरीदी चली गई, अब वहाँ दिन रात हजारों का मेला लगा हुआ है। 500 बरस क्यों न हो जाए, आलिम इसीलिए गैर आलिम से मुमताज होता है, या हुजूम नहीं देखता, या मेला नहीं देखता, या झूमर नहीं देखता, ये कमेटी का हंगामा नहीं देखता, ये कव्वाली नहीं देखता, ये लंगर नहीं देखता, ये ढोल बाजा नहीं देखता, ये शरीयत देखता है कि हकीकत है तो फातिहा पढ़ता है वरना नहीं जाता। इसीलिए आलिम दीन इशा की नमाज बाजमात पढ़कर सो जाए और फजर की नमाज बाजमात पढ़े मस्जिद में। रात भर कोई गैर आलिम तहज्जुद पढ़ता रहे, उससे बेहतर है वो आलिम जो शरीयत सिखा के सो गया और सुबह फजर की नमाज पढ़ा, उसे भी पूरी रात जागने वालों के बराबर अजर का हिस्सा मिलता है। चूंकि आलिम रब्बानी हर सांस के बदले में अजर मिलता है। जाहिलों का 1 लाख बरस का वो सजदा जिस सजदे में खुशू और खुशू न हो, शरीयत का एहतमाम न हो, उससे बेहतर है आलिम दीन का वो सजदा जो तवज्जो के साथ, मकसूदी के साथ, खुशू और खुशू के साथ शरीयत पर अमल करते हुए वो सजदा करता हो। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में आपने देखा एक बैरिस्टर है, लायर है, अमेरिका से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, कहां से डिग्रियां लेके आया, दाढ़ी नोट साफ करके बैठा है, और वो जब कुरान पाक पढ़ता है कुल हुवल्लाहु अहद तो लम यलाद वलम यूलाद पढ़ रहा था। एक मौलाना बोला बैरिस्टर है ये, अमेरिका से पढ़ के आए हैं ये डिग्री वो डिग्री सारी डिग्री है, और कुरान की छोटी सूरत सूरह इखलास पढ़ना नहीं आता है। कौन डिग्री है वो, किस काम का आदमी है वो? सारी डिग्रियां बेकार है, अगर कुरान पढ़ना नहीं आता हो सारी डिग्री बेकार है। वो बोला हमको जलील कर दिया, हमको जलील कर दिया। क्या जलील कर दिया? तुम ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हो, कैम्ब्रिज से पढ़ा हो, अमेरिका से तुम लेके आए हो, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना नहीं आता है, तो क्या पढ़े हो? तो मोमिन वो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बाद में पढ़ेगा, पहले कुरान पढ़ेगा।
अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन आए या ना आए, उसे कुरान पाक का उच्चारण, शब्दों का उच्चारण आना चाहिए। हर माँ बाप पे लाजिम है कि बच्चों को कुरान पढ़ाए, बच्चों को नमाजी बनाए। मकान खरीद के देना माँ बाप पर लाजिम नहीं है, जमीन खरीद के देना लाजिम नहीं है, इंजीनियर डॉक्टर बनाने के लिए सारी जमीन बेच देना जरूरी नहीं है। अलबत्ता बच्चे को नमाजी बनाना, उसे दीन सिखाना ये जरूरी है। कयामत के दिन ये पूछा जाएगा, जमीन मकान के बारे में नहीं सवाल किया जाएगा। इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ना नहीं आता, सुबहान रब्बियल आला पढ़ना नहीं आता। करोड़ों मुसलमान ऐसे हैं जिसे अत्तहियात पढ़ना नहीं आता है। जमींदारी का घमंड है, इंजीनियर डॉक्टर का घमंड है, उसे कहा जाए अत्तहियात ठीक से पढ़ो, नहीं पढ़ पाएगा। और ये चले हैं मौलाना के खिलाफ जबान खोले, मौलाना झूठ बोलता है, मौलाना हराम खाता है, मौलाना ये करता है, मौलाना ये करता है। ये जिसको अत्तहियात पढ़ना नहीं आता हो, जिसको दुरूद इब्राहिमी नहीं आता हो, जिसको दुआए मासूमा ठीक से नहीं आती हो, वो चला है उनके खिलाफ जो 4 साल की उम्र से नमाज पढ़ रहा है। कम से कम इतना ही तो ख्याल कर लेते कि आप जुमा और ईद पढ़ते हो और 5 वक्त की नमाज 50 साल की उम्र से शुरू की हो, लेकिन सामने मुसल्ले पे जो खड़ा है या जिस दिन मदरसे में दाखिल हुआ 4-5 साल की उम्र में नमाज फर्ज नहीं हुई थी, तब से ये नमाजी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे करोड़ों गुना बेहतर है कि मेरी 10 साल की नमाज कज़ा है और ये नमाज फर्ज होने से पहले से नमाजी है। अगर इस पॉइंट पे नजर रहेगी तो मौलाना का हाथ चूमा जाएगा, कीमत नहीं की जाएगी। इस नुक्ते नजर से हमसे करोड़ों गुना बेहतर है। मगर चूंकि अब नजरिया बदल गया है, पैसा 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 इनके पास कम है, इसलिए इनका कोई वैल्यू नहीं है। चाहे वो अच्छा कुरान पढ़े, अच्छी हदीस पढ़े, चाहे वो नमाज को कायदे से पढ़े, चाहे वो तहज्जुद पढ़े, इशराक पढ़े, चाश्त पढ़े, कुछ भी पढ़े, माल नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है। माल अल्लाह ताला इसीलिए लोगों को माल दे दिया और माल दे के सुकून छीन लिया, ताकि बहुत माल करते थे। औरतें भी कहती थी बाबा माल दे दीजिए, मर्द भी वही कहते थे बाबा माल दे दीजिए, नमाज में भी वही या अल्लाह माल दे दीजिए, हज करने में भी या अल्लाह माल दे दीजिए। जबकि कुरान शरीफ में जितनी दुआएं हैं, सूरह बकरा से लेकर अन्नास तक जो हमें तरगीब दी गई है, उसमें 99.9% जो दुआ बंदे को अल्लाह ने सिखाई है, वो सारी दुआओं का ताल्लुक जन्नत और आखिरत से है, जन्नत और आखिरत और गुनाहों की माफी से है। सारी दुआएं रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ये तो कुरान शरीफ में ये दुआ अल्लाह ने बंदों को सिखाया है कि तुम ये दुआ मांगा करो। मौलवी साहब को मैंने बोला कि तुम नमाज में इतनी लंबी दुआ क्यों करते हो, जबकि 5 वक्त की नमाज में और फर्ज नमाज के बाद इतनी लंबी वैसी इमामत करने के लिए भी आलिम होना जरूरी है। अगर पढ़ने के जमाने में नहीं पढ़ा है ठीक से, तो पढ़ने के बाद कम से कम बहार शरीयत मुकम्मल नहीं 200 जिल्द पढ़ पाए, कम से कम 6 जिल्द तो जरूर, 7 जिल्दों को तो जरूर डेली मुताले में मरते तब तक रखना चाहिए। पहला हिस्सा इसमें ईमानियात से ताल्लुक है, दूसरा हिस्सा, तीसरा इसमें नमाज का बयान है, चौथा हिस्सा जिसमें रोजे और ज़कात का बयान है, छठा हिस्सा कंप्लीट हज का बयान है, एक 16वां हिस्सा इस्लामी अखलाक और आदाब से रिलेटेड बयान है। अगर इसको मुताला करता रहे तो फिर कभी किसी मसले में सर के बाल को नहीं खुजलाया हो कि हम अभी आए, नियत बांधे, ये करे, तरावी में 2 रकात में नहीं बैठे, 4 रकात के लिए खड़े हो गए, ईद उल ज़ुहा में 6 तकबीर की वजह 8 तकबीर बोल दिए, या 6 नहीं बोल पाए, या रुकू से पहले रुकू करने के बाद तकबीर कहे, तो अब ये खुजला के फोन लगा के नहीं पूछेगा बरेली शरीफ में। अगर इन चीजों का मुताला करता रहे, जैसे ही सवाल होगा नमाज रोजे से रिलेटेड, ये फौरी जवाब देगा, जो कि बहार शरीयत वो एनसाइक्लोपीडिया है जिसमें लगभग हर तरह के मसाइल नमाज रोजे से रिलेटेड सब बयान कर दिया गया। क्योंकि खुद पढ़ते थे, इसीलिए वो 5 वक्त की जो ज़ोहर के बाद, इसके बाद सुन्नत मौक़िदा है,
جس نماز کے بعد سنت موقع ہو بیچ میں لمبی تسبیح پڑھنا درست نہیں ہے. بالکل صرف آیت الکرسی پڑھے, اس کے بعد وہ اللہم انت السلام کا سلام پڑھے, پھر سنت پڑھے جس کے بعد سنت موقع جس نماز کے بعد نہیں ہے, جیسے عصر کے بعد نہیں ہے, فجر کے بعد نہیں ہے. اگر مقتدی پہ بوجھ نہیں گزرتا ہو تو ٹھیک ہے, تسبیح ساتھ میں پڑھ لے. اگر بوجھ گزرتا ہو تو فوری دعا کرے. جس کو بیٹھا ہوگا بیٹھے گا, اسٹارٹ پڑھ کے جائے گا. نہیں بیٹھا ہوگا نہیں بیٹھے گا. یہ تو وہ دعا کرتا ہے ڈیلی, وہ پڑھتا ہے ناد علی مظہر العجائب, یا علی یا علی یا علی. ابھی وہ ربنا آتینا بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ رہا, پھر یا علی یا علی علی. اور فوراً پڑھے یا غوث اعظم بمن پہ سرو سما مدد, قبلہ دی مدد, کعبہ کی ماں مدد. فوراً لوٹ کے پھر وہ اجمیر آ جائے گا, یا عمر صاحب بہادر عثمان ہارونی مدد کو, یا محمد چشتی. کیا تماشا ہے, کیوں ایسا کرتا؟ میں نے اس مولوی صاحب سے کہا کہ تم نماز پڑھا کے اپنے کمرے میں چلے جاؤ اور اپنے کمرے میں رات بھر کھڑا ہو کے بغداد شریف کی طرف کھولو, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ, رات بھر تم پڑھو, تنہائی میں پڑھو, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن نماز پنجگانہ کے بعد جو دعا ہوتا ہے, قرآن شریف میں 100 دعا اللہ نے بندوں کو سکھائی ہے. وہ قرآن پاک کی دعا کب پڑھے؟ حدیث میں بے پناہ دعائیں ہیں, جن دعاؤں کو جمع کیا ہے اعلیٰ حضرت نے الحدیث الکریمہ نامی. اس دعا کو کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ کیوں لوگوں کے دماغ کو خراب کرتا ہے؟ ابھی اللہ سے مانگا, فوراً غریب نواز سے مانگنے لگتا ہے, فوراً غوث اعظم سے مانگنے لگتا ہے, فوراً صاحب اردو کی دعا پڑھنے لگتا ہے. عربی کیوں نہیں آتا؟ اس کا مطلب ہے کہ محنت کرتا نہیں ہے, عربی کی دعا چھوڑ کے اردو میں مانگنے لگتا ہے. اردو کو اشعار پڑھنے لگتا ہے, اشعار پڑھنے لگتا ہے. جب عربی کی پہلے دو چار عربی کی دعا پڑھ لو. حدیث میں جو دعائے معصورہ اسے کہتے ہیں, جو قرآن شریف میں ہے, جو حدیث میں ہے, وہ دعائے معصورہ پڑھ. پھر اس کے بعد اب دعا کر, اپنی زبان میں بول, یا اللہ مجھے, میں غریب ہوں, مجھے مالدار کر دے, میں بیمار ہوں, مجھے صحت مند بنا دے, یہ فلاں پریشانی اس کو دے دے. یہ ساری باتیں کرو مگر تنہائی میں کرو. اور مجمع کے سامنے یہ دعوت اسلامی والا جو ہے رونا, گڑگڑانا, مقفع مشجع دعائیں کرنا, یہ سب انہوں نے کیا اصل دعا ہے تنہائی کی دعا ہے. نفل نماز پر سجدے میں دعا کر, مگر وہ نہیں مان, بولا نہیں آپ ہم کو سکھاتے ہیں, ہم کو خوب معلوم ہے. وہ ہم کو بولا ہم اپنا جیسے کرتے ہیں کرتے رہے, آپ تقریر کرتی رہیے, اور ہم کو جو کرنا ہے کرنا ہے. چونکہ وہ لیمیٹیڈ چیزیں رکھا ہوا ہے, اس کے بغیر وہ دعا ہی اس کی نہیں ہوتی ہے. اسلام کے بعد وہی عالم دین ہونا چاہیے, جب حق سنایا جائے فوری ایکسپٹ کر لیں, مان لینا چاہیے. قرآن میں یہ ہے, حدیث میں یہ ہے, بزرگوں نے کہا ہے, بہار شریعت میں یہ ہے. چونکہ بہار شریعت پاتا ہی نہیں ہے, اس لیے سے من میں جو آیا پک رہا ہے, شریعت کے خلاف ہو کر رہا ہے. حق پسند کریے اور حق بولنے والا, حق سننے والا پڑھیے, قرآن شریف پڑھیے. قرآن میں جو دعا اللہ نے بتائی ہے اس کو مانگیے, آنکھ میں آنسو کے قطرے آ جائیں گے. ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم نے ظلم کیا, اگر تم معاف نہیں کرے گا تو میں ٹوٹا ہوا خسارے میں برباد ہو جاؤں گا. الہی تو مجھے معاف کر دے. اور یہی دعا حدیث میں مصطفیٰ نے سکھائی, بول اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی. یہ دعا مصطفیٰ نے سکھائی ہے, کہو میں نے بہت ظلم کیا ہے, الہی تو مجھے اپنے فضل سے معاف کر دے. یہ دعا مصطفیٰ نے سکھائی, وہ دعا اللہ نے سکھایا. تو اللہ کی دعا سکھائی تو دعا مانگنی چاہیے. مصطفیٰ نے جو دعا سکھائی وہ دعا مانگنی چاہیے. اکثر دعا آخرت سے ریلیٹڈ ہے, مجھ کو بخش دے, مجھ کو جنت دے دے. ان تمام دعاؤں میں جو دعا اردو میں اعلیٰ حضرت نے منظوم دعا جو بتائی ہے, اول شعر سے لے کے آخری شعر تک, آپ بھی پڑھیں, میں بھی پڑھوں, میرا مولوی بھائی بھی پڑھے, ایک شعر میں بھی نہ مکان کی, نہ دکان کی, نہ اچھی بیوی کی, نہ اچھے پڑوسی کی, نہ اچھے کاروبار کی, نہ شہرت کی, نہ دولت کی, ایک شعر میں بھی دعا نہیں مانگی گئی ہے. یا الہی رحمت فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب بڑے مشکل سے مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤ نظر کی تکلیف کو, شادی دینارے حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یہاں سے لے کر کے آخری شعر تک سب میں پھول سرات میں, پیپل سرات میں چھپار کر جاؤں, پیاس کے وقت میں ٹھنڈی ہوا ملے, گرمی محشر سے جب پڑھ میں بدن دامن
अपने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। या इलाही जब नामे आमाल जब खुलने लगे ऐब पोश खल्क सत्तारे कता का साथ हो। या इलाही जब चरून तारीख रहे दूसरा आफताब हाशमी नूर होदा का साथ हो। या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। या इलाही जब चलो जब सरे में जब चरू तारीख रहे दूसरा आफताब हाशमी नूर होदा का साथ हो। आखिर मिसरे तक सिर्फ हश्र की भलाई, कयामत की भलाई, कब्र की तारीकी की रोशनी। इसलिए कहा जाता है कि आज के दौर में आलिम भी हो और साहिद भी हो और फकीर भी हो, खानकाही नज़म सीखना हो या शरई नज़म सीखना हो, एक दरबार है दरबारे आला हजरत, जो उससे वाबस्ता हो जाए शरीयत के उमूर का जानकार भी हो जाएगा और सबसे बड़ा फकीर जाहिद और वली भी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गुरसे मुक़द्दस। चूंकि हमने आला हजरत को जाना ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं खुश्क मौलाना थे, और कुछ लोग कहते हैं कि सारों में आप फातिहा को फरोग दिया है, इसके अलावा और कोई काम नहीं किया। 1000 से ज्यादा किताबें लिखकर जिसने बिदअत की जड़ें उखेड़ दी हैं, सुन्नतों का राज कायम किया है, उस साहब का नाम आला हजरत है। वो फकीर ऐसे थे कि सूखी रोटी खाते थे, 40-40 दिन तक एक बार आपने खाना छोड़ दिया था। फकीर ऐसे थे कि 2 घंटा सोते थे। फकीर ऐसे थे कि न दौलत जमा की, न कभी अच्छा मकान बनाया, न अच्छा खाना खाया, न कभी अच्छा कपड़ा पहनने की ख्वाहिश थी। जो हम बुजुर्गान दिन की जिंदगी में पढ़ते हैं 1400 साल से, वो सारा ज़ुहद और तक़वे का रंग आला हज़रत की जिंदगी में दिखता है। एक आगे में बाअमल, इहक़ाक़ हक़, इब्ताल बातिल करने वाला आलिम भी है, फकीर भी है। इसलिए कहा जाता है कि गौसे आज़म का तक़वा, इमाम आज़म का फतवा और जुनैद बगदादी का ज़ुहद जिस ज़ात में जमा हो जाए, उसी का नाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िली पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबको आला हज़रत के मसलक पर मक़सद तक कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अब जरा कुछ ज़रूरी बातें कर लेता हूँ, फिर उसके बाद कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ता हूँ, फिर मुस्तफ़ा की एक हदीस सुनाता हूँ, उसके बाद टाइम हो जाएगा तो तकरीर खत्म कर देता हूँ। उस वक्त तक आप बैठे रहने का वादा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? रहेंगे ना बैठे? एक हदीस कुरान पाक की एक आयत, वो तकरीर से मैं शुरू करूँगा, उसको सुनेंगे नहीं गौर से आप लोग? नहीं सुनेंगे आप लोग? माशाअल्लाह आप लोग बड़े अच्छे अंदर हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, जब जोर से बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुनने का जज्बा पैदा कीजिए और मुंह दिखाई वाली बात मत कीजिए, चापलूसी वाली बात मत कीजिए। पीर साहब की तारीफ करें तो प्रोग्राम मिल जाएगा। साहब पीर सजद गर्दी नशी के शान में तहनीयत के अशार पढ़ देंगे तो वो अपने साथ घुमाएंगे, मालामाल हो जाएंगे। मालामाल एक अदीब बरेली शरीफ में हमसे कहा हजरत आपके साथ रहना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान आप घूमते हैं, हम नात पढ़ते हैं। मैंने कहा क्यों मेरे साथ रहना चाहते हैं? कहा मैं नात पढ़ता हूँ, आपके साथ रहूंगा। मैंने कहा मेरे साथ रह क्या करोगे? कहा हम कहीं भी नात पढ़ देंगे, नात पढ़ के क्या करोगे? हालत ठीक नहीं है, गरीबी है, घर में परेशानी है, इसलिए से रख लिए। मैंने कहा कि अगर गरीबी परेशानी है तो उसके लिए नात ही पढ़ करके तो पैसा कमाना क्यों चाहते हो? तो उसके लिए दर से कहा मैं बैठ करके बच्चों को पढ़ाऊँ, मस्जिद में इमामत कायदे से करूँ, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ लेगा। उसके बाद साहब जो पैसे मिलेंगे उस पैसे में बरकत होगी। इमामत बहुत जबरदस्त चीज़ है। खिताबत का 1 करोड़ रुपया, जो कभी फजर यहाँ, जोहर वहाँ, असर वहाँ, मगरिब वहाँ, जमात से कभी पढ़ा नहीं पढ़ा, ये तो पढ़ने वाले की बात कर रहा हूँ। जो नहीं पढ़ता तो सब माफ है, 7 खून माफ है उसके लिए। जो नहीं पढ़ता है, पढ़ने वाला कभी जोहर यहाँ, असर वहाँ, मगरिब वहाँ, तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हो, जमात 5 नमाज मस्जिद में पढ़ते हो, नमाज पढ़ाते हो, तुम नमाज पढ़ाने के बाद जो नजरानी मिल जाए, नमाज का कोई पैसा नहीं है। अगर कोई बोलेगा कि 10,000 महीना मिलता है तो एक दिन में इतना टका हुआ, फजर पढ़ाने का इतना टका, जोहर पढ़ाने का इतना टका, उसके पीछे नमाज ही नहीं होगी, नमाज ही नहीं होगी उसके पीछे। जो बोलेंगे फजर के बदले में इतना टका, क्योंकि 10,000 महीना हुआ तो 30 दिन में बांट दे कितना हुआ, पर डे कितना हुआ, पर डे कितना हुआ, तो पर डे में 5 नमाज है तो पर नमाज कितना हुआ, तो ये सब जोड़ेगा उसके पीछे नमाज ही नहीं होगी। नमाज
نماز ہی نہیں ہوگی. یہاں تک لکھا ہے کتاب میں آیا ہے کہ جو حافظ تراویح سنانے کے لیے اس مسجد میں اس مسجد میں دونوں مسجد میں چاہتا ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ یہاں ملتا ہے 50,000 وہاں ملتا ہے 30,000، یہ 50,000 والے میں آگے کا ہم کو رکھ لیجئے. اس کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کتاب میں، اس کے پیچھے تراویح کی نماز ہوگی ہی نہیں، تراویح کی نماز ہوگی ہی نہیں، اس کے تراویح کی نماز ہی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوتا ہے. اب سب تراویح ہو گئی، سن لیا، ٹھام مچ گیا، 1 لاکھ دے دیا، سنانے والا یعلمون تعلمون پڑھ دیا اور وہ سب خوش ہو گیا، ہم نے تراویح پڑھ کے ایک ٹھیکہ ادا کر دیا. نہیں ہوتا ہے. 99% مسجدوں میں تراویح کی نماز ہی ہوتی ہے. سنانے والا بھی گنہگار، سننے والا بھی گنہگار. قرآن شریف کا ایک لفظ بھی کوئی کھا جائے تو ختم قرآن کا اجر ہی نہیں ملے گا. غلط پڑھتا ہو تو پڑھنا حرام، سننے والا بھی مجرم اور گنہگار. اسی لیے چھان پھٹک کے حافظ نہیں ملے، ان کو بول 1 ٹکا تجھ کو نہیں ملے گا. قرآن صرف سنا دے. بولے ہاں ہاں میں سنا دوں گا. صاف صاف صحیح صحیح سنائے اور لوگ اس کے پیچھے سنے. اور ایسا نہیں کہ ایک درگت کے بعد گپ سپ کیا گٹکا لٹا رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، رکوع میں گیا دوڑ کے شامل ہو گیا. ساری زندگی پڑھیں گے ختم قرآن کا ثواب نہیں ملے گا. ختم قرآن کا اجر اس وقت ملے گا جبکہ پورا قرآن حالت نماز میں سنا گیا ہو، تب ختم قرآن کا ثواب ملے گا. ورنہ 20 رکعت تراویح کی نماز تو ہو جائے گی، ختم قرآن کی جو سنت ہے وہ ادا نہ ہوگی. ذرا دیکھیے کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے. نماز کا ٹکا جوڑ رہا ہے. فجر کا اتنا ٹکا ہوا، ظہر کا اتنا ٹکا ہوا، عصر کا اتنا ٹکا ہوا. نماز ہی نہیں ہوگی. جو بولا 1 ٹکا نہیں لینا ہے نہیں دینا ہے. اور نماز عبادت ہے، عبادت کے بدلے میں کوئی اجرت درست نہیں ہے. میں اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں، فرض ادا کرنے کی نماز پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، تم میرے پیچھے پڑھتے ہو تو اگر وہ نماز اس طرح سے پڑھا دے اور دل کا حال اللہ کو معلوم ہے، اس کے بعد مسجد والا 1 لاکھ ٹکا اس کو دے دے نذرانہ کے طور پر، یہ لینا پیور مال ہے. خود سینہ روشن ہوگا، بچے کا دل دماغ روشن ہوگا، آنے والی نسلیں روشن ہوگی. وہ 1 لاکھ 1 کھرب روپے سے بہتر ہے، مگر دل مضبوط ہونا چاہیے. 1 ٹکا نہیں ملا کوئی حرج نہیں بات ہے. ایک آدمی بول رہا تھا کہ حرمین شریفین مکہ مدینہ میں عقیدہ جو بدعقیدہ ہے اسے بحث نہیں ہے، لیکن جہاں تک کام کا سوال ہے امامت کی کوئی تنخواہ مقرر وہاں نہیں ہے. البتہ جو امام ہوتے ہیں ہائی کوالیفائیڈ ہوتے ہیں، حافظ بھی ہوتے ہیں، عالم بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، مفتی بھی ہوتے ہیں، ساری ڈگریاں ہوتی ہیں، ان کو کعبہ اور مسجد نبوی کا امام بنایا جاتا ہے. عقیدے سے بحث نہیں. جیسے کوئی ہندو ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، مینیجر ہے، پروفیسر ہے، یہ سب ہے ہوتا ہے آدمی. اسی طریقے سے وہ عقیدہ خراب ہے مگر کوالٹی یہ کوالٹی ہے. حافظ، عالم، قاری، مفتی ہو اور وہاں کی جو یونیورسٹی ہے اس یونیورسٹی کا اس کو ٹیچر بنایا جاتا ہے اور وہاں سے 3-4 لاکھ روپے مہینہ اس کے مقرر ہوتے ہیں. اور امامت کعبہ اور مسجد نبوی کی فری ہے، اس کا کوئی ٹاکا نہیں. البتہ گورنمنٹ کی طرف سے کبھی کبھی بلینک چیک یعنی خالی چیک دیا جاتا ہے. اس میں تم اپنے سے لکھ دو کہ تمہاری کتنی ضرورت ہے. وہ 1 کروڑ لکھ دے کہ 1 لاکھ ریال لکھ دے، بلینک چیک میں جتنا لکھ دے گورنمنٹ کی طرف سے اس کو نواز دیا جاتا ہے. یہ ہے اصل میں 10,000 مہینہ دے کے دھمکی ہم کو دی جاتی ہے، نکال دیں گے اسی سے، تم موٹا ہو گئے، ہمارے یہاں فاتحہ ہونے نہیں آئے. دھمکی ہے. بریلی شریف میں ابھی عید کے دن امین بھائی کو میں نے فون کیا کہ امین بھائی کیا حال ہے؟ میں نے فون کیا، فون نہیں اٹھایا. کہا ہم لوگ مغرب کی نماز پڑھ کے امام صاحب کو عید کے دن نذرانہ دینے گئے تھے. میں نے کہا کتنا نذرانہ دیا آپ نے؟ کہا 40,786 روپے. 40,786 روپے عید الفطر کے دن کا نذرانہ. ایک امام صاحب میرے محلے میں اس کو آج تک نذرانہ نہیں ملا. 25 سال سے وہ نماز پڑھتے، عید کے دن کا کوئی نذرانہ نہیں، کوئی نذرانہ نہیں، کوئی. اور وہی 40,786 روپے صرف عید کے دن کا. میرے گاؤں میں 50-100 سال سے 1 ٹکا امام کو لوگ نہیں دیتا تھا. میں نے کہا شرم آنی چاہیے کہ امام صاحب فاتحہ، میلاد، جنازہ، نکاح یہ سب سال بھر پڑھائے اور آج عید کی خوشی میں اپنے پیسے میں سے ان کو نذرانہ دے کے دل خوش ہو جائے گا. لوگوں نے دیا اب نذرانہ صاحب 20,000، 25,000، 15,000 کبھی اس طرح کے نذرانے اس کو مل رہے ہیں. امام صاحب باغ ہو گیا تو وہ کوئی آدمی 10,000 دے کے بولتا ہے بھگا دیں گے، اور کوئی 40,000 دے کے ہاتھ چومتا ہے، کہتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ جگر ہے.
पैसा कौड़ी से मत आके किसी को तकवा परहेजगारी से देखा कीजिए। मुत्तकी हमारे लिए मॉडल है, परहेजगार हमारे लिए मॉडल है, बुजुर्गान दीन की जिंदगी हमारे लिए आइडियल है। तो गांधी जी ने क्या बोला? सादी जिंदगी, बादशाह है मगर जिंदगी फकीरों जैसी गुजारी है। तो दुनिया में आज तक कोई भी नॉवेल, जिस नॉवेल में कॉमेडी हो, जिस नॉवेल में हंसी मजाक की बात हो, वक्ती तौर पर लोग उस नॉवेल को पसंद करते हैं, मगर नॉवेल वही कामयाब है पूरी जिंदगी में जो नॉवेल ट्रेजेडी वाली नॉवेल हो, जिस नॉवेल में हादसा हो, जिस नॉवेल में अलमिया हो, जिस नॉवेल में रोने जैसी कैफियत हो। इसी तरह वो नॉवेल, वो अफसाना जिसमें बंदा रोने लगता हो, वही नॉवेल कामयाब है। मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल ये कामयाब है, उनका अफसाना कामयाब है, क्योंकि हर अफसाने का खात्मा आंसू पे है, एंडिंग आंसू पे है, ट्रेजेडी पे है। कोई कॉमेडी वाली नॉवेल आज तक कामयाब नहीं हुई। हर वो नॉवेल जिसमें ट्रेजेडी हो वो नॉवेल कामयाब है। पता ये चला कि भले ही आदमी हंसा दे, खेला दे, अफसाना बोल दे, कहानी कह दे, वक्ती मजा मिल जाए, दिल में वो मजे वाली कहानी नहीं उतरती है। जो कहानी दर्द के साथ हो, जो कहानी हुस्न के साथ हो, जो कहानी बंदों की जिंदगी से रिलेटेड हो, उसी का असर परसों तक रहता है। ये कुरान आज 1400 साल हो गए, कुरान पाक का रंग फीका नहीं हुआ। बंदा आग भी पाता है तो रोता है, इसलिए कि कुरान हमसे नाज़िल हुआ है और कुरान पाक में जिंदगी से रिलेटेड मनार मौजूद है। तो मुस्तफा पे जब कुरान नाज़िल होता था, सरकार को पसीना पसीना हो जाते थे, और आका अलैहिस्सलाम जब कुरान पढ़ते थे रोते थे, और जब कुरान सुनते थे सहाबा को भी रोते थे। इसलिए कुरान के मज़ामीन दिल पसीर है, वह दिल नशी है, उसमें आखिरत की बात है, उसमें जन्नत की बात है, उसमें पुलसरात की बात है, उसमें जिंदगी की सच्चाई की बात है। यही वजह है कि आज भी कुरान सुनाने वाला अगर कायदे से सुनाए और सुनने वाला सुने, सुनाने वाला भी रोएगा, सुनने वाला भी रोएगा, क्योंकि कुरान हुस्न से नाज़िल हुआ है। कुरान के मज़ामीन इबरत अंगेज है जो सीधा दिल पे उतरता है। और इसी को डॉक्टर जॉन लेविन पावेल ने कहा है, कुरान वर्ड टू वर्ड इज द रिसोर्स ऑफ एनर्जी। कुरान हर्फ पर हर्फ ताकत हासिल करने का माध्यम और जरिया है, जो रीडर और लिसनर दोनों को बराबर ये खजाना मुंतकिल करता रहता है। आदमी कभी भी अच्छा खा पी के कभी दूसरों के मॉडल नहीं हुआ, लेकिन जो 15-15 घंटे रोजे में भूखा रहता है, जो 12-12 घंटे तक भूखा रहता है, या भूखे दूसरों के मॉडल होते हैं, या भूखे दुख को देखकर दूसरे लोग आपदा हो जाते हैं। इन भूखों को देखकर घटिया से घटिया काफी का भी दिल सॉफ्ट हो जाता है, वह भी उनके सम्मान की खातिर वो उखड़ा होता है। रोजेदारों को इज्जत देना, रोजेदारों को सम्मान देना, रोजेदारों की कदर करना, ये भूखा है, खा पी नहीं रहा है। आज भी इन भूखों को देखकर लोगों का सीना नर्म हो जाता है, लोगों की आंखें भीग जाती है। और जो रोजाना सुबह से शाम तक 50 केजी चावल खाता हो, सेब संतरा खाता हो, 50 बोतल वह पीता हो, वह कभी दूसरों के लिए मॉडल नहीं हुआ। मॉडल हमेशा खाने वाला नहीं बना है, जो भूखा रहा है, जाहिद रहा है, वही दूसरों के हमेशा मॉडल होता है। बुजुर्गों की जिंदगी हमारे लिए नमूना है कि इन बुजुर्गों ने हमें कुरान पाक पर अमल करके बताया है अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग सुनते हैं, मगर बहुत कम लोगों का अमल कुरान पाक के मज़ामीन पर होता है। मगर जो लोग कब्र के अंदर लेटे हैं, जिनके मज़ार पर लाखों करोड़ की हाजिरी होती है, जिनका बयान तज़किरतुल औलिया और दूसरी किताबों में है, यह वह लोग हैं जिन्होंने कुरान हदीस को प्रैक्टिकल में उस पर अमल करके दिखाया। अब जरा गौर से सुनिए, मैं आपको बताता हूं कुरान ने क्या कहा और किस तरह हम तो सुलूक कर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और इन बुजुर्गों ने कैसे जिंदगी गुजारी है। ये मजमून को जरूर गौर से सुनिएगा और जारी रहे, गौर से सुनिएगा, क्योंकि आज हमारे लिए माल बहुत बड़ी चीज है। क्यों बेटा इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो? मौलवी बनने में माल नहीं है, इसीलिए इंजीनियर बनना हो, चाहे कुरान पढ़े ना पढ़े, नमाज जिंदगी में पढ़े ना पढ़े। मौलाना साहब है, उनका बेटा इंजीनियर बन रहा है। मौलाना साहब मदरसे में सारी जिंदगी पढ़े, सारी जिंदगी मदरसे में पढ़ा रहे हैं, मदरसे का टाका है,
وہ بچوں کو کھلا رہے ہیں، مگر اپنے بیٹے کو مولانا بنانا نہیں چاہتے، چونکہ اپنے بیٹے کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں۔ اب یہ دوسروں سے کہتے ہیں تعلیم کو، اور ان کا بیٹا انجینئرنگ کر رہا ہے، تعلیم موج دونوں صاحب اپنے بیٹے کے اس پر ادا پہ خوش ہے۔ مولانا صاحب نے میرا بیٹا اسمارٹ ہے، ماڈرن ہے، انجینئر ہے، میرا بیٹا انجینئر ہے، میرا بیٹا انجینئر ہے، ظاہر سے یہ امریکہ میں پڑھتا ہے، صبح سے لے کے شام سب کو بولتا رہتا ہے۔ یہ میرا بیٹا ہے، یہ چائنا میں MBBS کی پڑھائی کر رہا ہے، چائنا میں۔ یہ میرا بیٹا ہے، فلیپینس میں MBBS کی پڑھائی کر رہا ہے، مولانا صاحب۔ اگر ان کا بیٹا مولانا بن جائے بات نہیں بولتا ہے، یہ تشریفہ میں پڑھتے ہیں، یہ الجزیہ میں پڑھتے ہیں، یہ جامع الرضا میں پڑھتے ہیں، یہ خلیل نواز میں پڑھتے ہیں، یہ ساپرام شریف میں پڑھتے ہیں، بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ میرا بیٹا ہے، اور اچھا قرآن پڑھتا ہے، بہت محنت کر رہا ہے، اچھا ادیب، اچھا خطیب، اچھا مدرس، اچھا عالم بنے گا، اللہ کرے ولی بن جائے۔ یہ کبھی نہیں چرچا کرتے ہیں۔ انجینئر اگر بنا، ڈاکٹر فلپینس میں پڑھ رہا ہے، اب تو سب کے ساتھ فون کر کے ہاں بابو آ گیا ہے چائنا سے، یہ 5 سال کی پڑھائی 3 سال کمپلیٹ ہو گیا، 3 سیمسٹر ہو گیا ہے، اب 2 سیمسٹر باقی رہ گیا ہے، اب انشاءاللہ MBBS کر کے وہاں سے آئے گا، 1 سال کا کورس انڈیا کا ایگزام ہے وہ دے دے گا، پھر اس کے بعد ڈگری اس کی پوری ہو جائے گی، اور میرا بیٹا MBBS ڈگری ہولڈر ڈاکٹر بن جائے گا۔ وہ چاہے ایک وقت کی نماز نہ پڑھے، کھڑے ہو کے پیشاب کرے، سبحان ربی الاعلیٰ نہ کہنا آتا ہو، اس بیٹے پہ فخر ہے اس کو۔ یہ بتائے کہ کون بن اپنے بیٹے کو مولانا بنائے گا؟ ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ مدرسہ زندہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ امام دستیاب ہے، اللہ کا شکر ہے کہ خطیب دستیاب ہے، مگر حالات یہی رہے، نہ کوئی نماز پڑھنے والا ملے گا، نہ کوئی نماز پڑھانے والا ملے گا۔ آیا ہے بخاری کی حدیث میں، اللہ اللہ کہنے والا جب دنیا میں نہیں رہے گا، انہی شریروں پہ قیامت قائم ہوگی، آسمان پھٹے گا، زمین میں زلزلہ آئے گا۔ اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں رہے گا، چونکہ اللہ اللہ کہنے والے کو لوگ بیوقوف سمجھے گا۔ اگر ہم بولیں کہ اللہ کا شکر ہے تو سامنے والے کی پیشانی پہ بل آ جاتا ہے، یہ کیا اللہ کا نام لیتا ہے، یہ اللہ کا نام لیتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کا نام بھی ڈر سے نہیں لے گا۔ ہم بھی جب جان جائیں گے بیوی کو جب ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، اس کا بھی تیور بگڑ جاتا ہے، اور پھر وہ کھانا بنانا چھوڑ دیتی ہے، پیٹ کا درد کے بہانے لے کے سو جاتی ہے، تو ہم بھی 2-4 دن شریعت پر عمل کرتے ہوئے چلائیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے گھر کا سارا سسٹم بگڑ جاتا ہے ان کے بگڑنے سے، تو ہم بھی اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں، چلو جاؤ تم جہنم میں، مگر ابھی گھر ہمارا جہنم نہ بنے، بال بچے ہمارے جہنم میں نہ جائیں، ابھی ٹھیک سے رہو، چلو تم کو سونا ہے سو، ہم گئے ایسی نماز پڑھنا تم سو۔ اب اسی طریقے سے دھیرے دھیرے نہ کوئی باپ بیٹے کو بولے گا، نہ کوئی بیوی کو کہے گا، نہ پڑوسی کو کہے گا، جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ اگر پڑوسی نماز نہیں پڑھتا ہو تو قیامت کے دن اس کے پڑوسی سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے پڑوسی کا حق ادا کیا، تم نے اس سے کہا کہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، ترک جماعت فسق ہے، عادتاً کوئی نماز چھوڑے جماعت سے تو وہ فاسق مردود الشہادہ ہے، اس کی کوئی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، وہ فاسق مردود الشہادہ ہے۔ عادتاً جماعت کا ترک ہے، کوئی بولنے والا نہیں، پڑوسی سے کہا جائے گا تم نے کیوں نہیں اس سے کہا کہ جماعت کو ترک کرنا ناجائز ہے، جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، واجب کا عادتاً ترک کرنے والا فاسق مردود الشہادہ ہے، تیری نماز گھر میں نہیں ہوگی، تم نے کیوں نہیں کہا اس سے؟ لوگ ڈر کے مارے نہیں بولتا، بولیں گے لڑائی کرنے لگے گا، وہ بولے گا ہم جو کرتے ہیں تم کو جو کرنا ہے کرو، تم بولنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ ڈر کے مارے حق بولنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آج اگر کوئی بول رہا ہے کہ نماز پڑھنا فرض اعظم، نماز چھوڑنا گناہ اعظم، تو سمجھ لے غنیمت کے کوئی بولنے والا ہے اور کوئی سننے والا ہے۔ وہ وقت آئے گا جب دیکھے گا کہانی قصہ کہنے والے کو سراہا جاتا ہے، اور جو فرائض و واجبات بیان کرے اس کو نکارا جاتا ہے، تو کوئی حق نہیں بولے گا، کوئی نماز کی فرضیت پہ نہیں بولے گا، کوئی حج و زکات پہ نہیں بولے گا۔ اسی لیے مسجدیں ویران ہوں گی اور درگاہیں آباد ہوں گی، کیوں؟ یہاں ڈھول بجانے میں مزہ آتا ہے، قوالی گانے میں مزہ آتا ہے، سندر کا جلوس نکالنے میں مزہ آتا ہے، جاہلوں کے بیچ میں ناچنے میں مزہ آتا ہے۔ اس لیے قوالی پڑھ رہی ہے، ناچ پڑھ رہا ہے، سندر کا جلوس پڑھ رہا ہے، ڈھول پڑھ رہا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ نماز پڑھنے میں ٹکا
نہیں ملتا ہے، اب ڈھول بجانے میں ٹاکا ملتا ہے۔ تو پیر صاحب نماز نہیں پڑھے گا، وہ ڈھول بجائے گا تاکہ پیسہ ملے۔ اس لیے مصطفیٰ نے کہا یہ دنیا مردار ہے، اس کے طلبکار کتے ہیں، لیکن جب تک حق بولنے والا رضا شناس رہے گا، وہ چاہے مر جائے، نوکری چھوٹ جائے، پروگرام ختم ہو جائے، بال بچے بھوک سے بلکنے لگے، جب تک زندگی سلامت ہے وہ فرض بولتا رہے گا، حق بولتا رہے گا، بدعت کے خلاف بولے گا، سنتوں کا راز قائم کرتا رہے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام اور اسے مقدس علامہ ڈاکٹر شہر اعظم صاحب قبلہ۔ کیا ہوگا بولنے سے کوئی عمل نہیں کرتا ہے تو کیا ہوگا بولنے سے؟ کیا ہوا؟ ایک شاعر کہہ رہا تھا ہم سے شاعر کہہ رہا تھا، اسی علاقے میں بہت بڑا جلسہ ہوا تھا، اس جلسے میں میری تقریر ہوئی تھی، لوگوں نے کہا واہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات آپ نے بالکل زمین سے لگی ہوئی بات آپ نے کی۔ اب چونکہ ان کو اتنا زیادہ نہیں رسپانس ملا، اسی لیے ان کو تھوڑی سی بور فیلنگ ہوئی، چونکہ وہ جانتا ہے کہ نعت خوانوں کو کیریئر بھی ہوتی ہے، نعت خوانوں کو نوازا جاتا ہے، تقریر کرنے لوگ آتے ہیں تو مجمع خالی ہو جاتا ہے، ایک گھمنڈ رہتا ہے ان لوگوں کو، اسی لیے مگر ان کو جب بعد میں دیا گیا اور اس کے بعد جب تقریریں ہو گئی تو پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہوا، پہلے قرآن حدیث کی بات ہو گئی، اس کے بعد وہ کیا بولتا ہے کہ عمل ہی نہیں ہے تو بولنے سے کیا ہوگا؟ یعنی اب وہ اپنی وہ جو عزتی ہوئی اس بوجھ کو نکالنے کے لیے کیا بولتا ہے کہ عمل ہی نہیں ہے تو اب کیا ہوگا، کہاں عمل کرتا ہے؟